اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ 22ویں پارے کا۔ قرآن پاک کے 22ویں پارے کا آغاز سورہ احزاب سے ہوتا ہے۔ سورہ احزاب کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے خطاب ہو کر فرمایا، جو کوئی بھی امہات المومنین میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گا اور نیک اعمال کرے گا، اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا اور اس کے لیے پاک رزق تیار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو اس امر کی بھی تلقین کی کہ جب وہ کسی سے بات کریں تو نرم آواز سے بات نہ کیا کریں، تاکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ ان کی آوازوں کو سن کر طمع نہ رکھے اور معروف طریقے سے بات نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو اس امر کی بھی تلقین کی کہ وہ اپنے گھروں میں مقیم رہیں اور جاہلیت کی بے پردگی اور بناؤ سنگار کا اظہار نہ کریں اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور ان کو پاک صاف کر دیا جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں کو کہہ دیں تو وہ جلباب کو اوڑھا کریں۔ جلباب سے مراد ایک ایسا لباس ہے جس نے عورت کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ڈھانپا ہوا اور صرف آنکھ نظر آ رہی ہو، اور اس لباس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پہچان لی جائیں اور کوئی ان کو تنگ نہ کرے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کے مسئلے کو بھی واضح کیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ امر بھی واضح فرما دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی کثرت سے ذکر کیا کریں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کریں۔ اللہ اور اس کے فرشتے مومنین پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ اہل ایمان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں درد دینے والا عذاب ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حوالے سے بتایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو جہنمیوں کو اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس موقع پر جہنمی یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہوتا، اور کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کی بات کو مانا، بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت برسا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے
اہل ایمان کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ اے ایمان والوں، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کہی ہوئی بات سے موسیٰ علیہ السلام کی برات ظاہر کر دی، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی کریم کی تکریم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہر ممکن دفاع کریں۔ اس سورہ میں سچی بات کہنے کے فوائد بھی بتلائے گئے ہیں کہ اگر بات سیدھی کی جائے تو معاملات سنور جاتے ہیں اور اللہ حق گو شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے آسمان و زمین میں موجود سب کچھ ہے، اور آخرت میں بھی اس کی حمد و تعریف ہے، اور وہ باخبر حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور اس کی طرف چڑھتا ہے، اور وہ رحمت کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندوں کو مسخر فرما دیا اور لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر فرما دیا تھا اور مہینے کا سفر وہ چند پہروں میں کر لیتے تھے۔ جنات کو ان کے احکامات کے تابع کر دیا تھا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سبا کی بستی کا ذکر کیا ہے کہ یقیناً سبا والوں کے لیے ان کے مقام رہائش میں نشانی تھی کہ ان کے دائیں اور بائیں دو باغ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ یہ پاکیزہ شہر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ایک سخت امڑتا ہوا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغوں کو بدمزہ پھل جھاڑیوں اور کچھ بیری والے باغوں میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے ان کو یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا تھا، اور ہم صرف ناشکروں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں زمین اور آسمان بنانے والے اللہ کے لیے ہیں۔ اس نے فرشتوں میں سے بھی رسول پیمبر چنے ہیں۔ بعض فرشتے 2 پروں والے، بعض 3 اور بعض 4 پروں والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی خلقت میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت جبرائیل امین جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان گمراہ لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کو ان کے غلط اعمال بھی اچھے معلوم ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہیں کہ آپ ان اعمال پر حسرت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جتنی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں اور جتنے بچوں کو جنتی ہیں، اور جو کوئی بھی بوڑھا ہوتا ہے اور جس کی عمر کم ہوتی ہے، اللہ کو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہدایت کے راستے پر ہو وہ گمراہ انسانوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔
سورہ فاتر کے بعد سورہ یاسین ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈراتے ہیں جو قرآن کی مجید کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقوی کو اختیار کرنے والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 پیغمبروں کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کو جھٹلایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیسرے پیغمبر سے ان کی مدد کی۔ ان پیغمبروں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، جس پر بستی والوں نے کہا کہ رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور معاذ اللہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بستی والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بستی کے ایک کنارے سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ بھی طلب نہیں کر رہے اور وہ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد کا واقعہ 23ویں پارے میں بیان ہوگا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر سید نوید عبید اللہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔